أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا تھا کہ ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم کریں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ یہ جو کار نبوت تھا، نبوت والا کام تھا، اللہ پاک نے اس امت کو اپنے نبی والا کام عطا فرمایا۔ یہ صرف اسی امت کی خصوصیت ہے، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے اس امت کو خیر امت کا لقب ملا ہے۔ آج کی آیت کے اندر اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے کہ یہ امت سب سے بہترین امت ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے یہود اور نصارہ اہل کتاب کے باطل عقائد کی تردید کر کے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الانبیاء ہونا ثابت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی امت کو خیر امت فرمایا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور جو ان کی امت ہے یہ تمام امتوں میں خیر امت ہے، بہترین امت ہے، سب امتوں میں سے افضل امت ہے۔ اب ان کو خیر امت کا لقب کیوں ملا ہے؟ تو اسی کار نبوت کی وجہ سے جو نبیوں والا کام تھا وہ اللہ پاک اب اس امت سے لے گا۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، کسی کو نبی نہیں بننا ہے۔ اللہ نے مجھے پیدا کر کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک دیوار بن رہی ہو، اور اس دیوار بنتے بنتے صرف ایک اینٹ کی جگہ بیچ میں سے خالی رہ گئی تھی۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے وہ اینٹ لگا دی اور دیوار کو مکمل کر دیا۔ تو یہ نبوت کی جو دیوار چل رہی تھی، اس دیوار کی سب سے آخری اینٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب ان کو نبی بنا دیا، اب نبوت کی دیوار مکمل ہو گئی، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے۔ تو آپ کی جو امت ہے اس کے کاندھوں پر اب نبوت والا کام ہے۔
یہ دعوت و تبلیغ والا کام ہے۔ دعوت کے معنی بلانا اور تبلیغ کے معنی پہنچانا۔ بلغ یبلغ، تبلیغ کے معنی کسی بات کو، کسی چیز کو پہنچانا۔ اب جو خاص شکل کے اندر ایک کام کا نام دعوت و تبلیغ رکھ دیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن کی تفسیر کرتے ہو، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ آپ اگر تصنیف و تعریف کرتے ہو، کتابیں لکھتے ہو دین کی، اور اس کے ذریعے سے آپ پہنچا رہے ہو، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ آپ اچھائی کی طرف بلا رہے ہو اور لوگوں کو اچھی بات پہنچا رہے ہو، اسی کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ اگر آپ کسی مدرسے میں بیٹھ کر کے بچوں کو قرآن پاک، حدیث اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت پڑتی ہے، نحو، صرف، منطق، لغت وغیرہ، ان کو آپ پڑھا رہے ہو، تو یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ اگر آپ کسی اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے سرحد کے اوپر کھڑے ہو کر کے وہاں جنگ لڑ رہے ہو، تو یہ آپ حق بات کو پہنچانے کے لیے کر رہے ہو، اور یہ حق کو ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کسی ایک خاص چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ کے معنی ہوتا ہے حق بات کی طرف لوگوں کو بلانا اور لوگوں تک حق بات کو پہنچانا۔ دعوت کے معنی لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اور تبلیغ کے معنی لوگوں تک حق کو پہنچانا۔ اب یہ کسی بھی شکل میں آپ حق بات لوگوں تک پہنچا رہے ہو اور لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہو، یہ دعوت و تبلیغ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے وعدے ہیں۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، میری امت کبھی بھی پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ میری امت کا ایک بڑا طبقہ اور ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پوری امت گمراہی پر چلی جاوے۔ اس لیے اس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، اور خیر امت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ دار ہے۔ اس کے کاندھوں پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرو گے اور برائیوں سے روکو گے۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے تمہیں خیر امت کہا گیا ہے۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالی گئی ہو لوگوں کے نفع کے لیے، تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو تم بھلائی کا، تنہون عن المنکر، روکتے ہو، منع کرتے ہو ناپسندیدہ چیزوں سے، باتوں سے، برائیوں سے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ عمل کے اندر بھی خیر امت ہے اور عقیدے کے اندر بھی خیر امت ہے۔ یہ امت ہر اعتبار سے خیر ہے۔ عقیدے کے اندر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 چیزوں کو بیان کیا۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اسی طریقے سے اور موت کے بعد کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے پر۔ تو ان سب چیزوں پر میں ایمان لایا۔ یہ خیر امت کا عقیدہ ہے۔ پچھلی جو مذاہب تھے، امتیں تھیں، وہ کیا کرتے تھے؟ صرف اپنے نبی کو مانتے تھے، دوسرے نبی کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم صرف اپنے رسول کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے ہیں۔
ہم صرف اپنی کتاب کو مانتے ہیں، دوسری کتابوں کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ لیکن اس امت کو اللہ نے خیر عمل بھی بتلایا اور خیر عقیدہ بھی بتلایا۔ ان کا عقیدہ بھی سب سے شاندار، سب سے اونچا، اور ان کا عمل بھی سب سے شاندار اور سب سے اونچا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لے آتے یہ اہل کتاب ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لے آئے ہیں اور ان میں سے اکثر تو فاسق و فاجر ہے۔ لن یضروکم الا اذی، یہ لوگ ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، ہاں تھوڑا سا ستا سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر پائیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ آپ سے جنگ کریں، قتال کریں، لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے تم سے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، پہلی بات تو اللہ نے فرمائی یہ یہود و نصارہ آپ کی کتنی بھی مخالفت کریں، کتنی بھی برائیاں کریں، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ زبان درازیاں کر کر کے، آپ کی برائی کر کے تھوڑا سا آپ کے دل کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ یہ لوگ آپ سے جنگ اور قتال کے لیے آئیں تو یہ ہاریں گے، یہ شکست کھائیں گے، یہ میدان چھوڑ کر بھاگیں گے اور کوئی دنیا میں ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، تھوپ دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت کو، مسلط کر دی گئی ہے، تھوپ دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت کو۔ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی جائیں، دنیا کے جس خطے میں، جس علاقے میں بھی یہ یہود رہیں گے وہاں پر یہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں یہودیوں کی مستقل حکومت ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک ہے یہودیوں کا، وہ بھی دوسروں کے اشاروں پہ ناچتا ہے، ان کا خود کا کچھ نہیں ہے، دوسروں کے اشاروں پہ سب کام کرتا ہے، وہ بھی ذہنی طور پر کسی دوسروں کا غلام ہے، عیسائیوں کا غلام ہے، خود ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے اللہ نے ان پر ذلت اور رسوائی کو تھوپا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، تھوپ دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت کو، اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی رہے۔ مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی اچھی تفسیر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ دیکھو آج کل جو اسرائیل ہے یہودیوں کا ملک ہے اور لوگ اس کو بہت پاورفل سمجھتے ہیں کہ اتنا چھوٹا ملک ہے، اتنا بڑا پاورفل ہے، اتنے بڑے بڑے ملکوں سے جنگیں کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے پوری دنیا کے اندر یہودیوں کا، اور یہ بھی خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی دوسروں کے اشاروں پہ کام کرتا ہے، ذہنی طور پر یہ بھی کسی دوسروں کا غلام ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں یہودیوں کا خود کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دوسروں کے غلام ہے ذہنی طور پر، اور ان کی غلامی کے اندر ان کے اشاروں پہ کام کرنے والے ہیں۔ ایسی اللہ نے ان کو ذلت اور رسوائی تھوپی ان کے اوپر۔ الا بحبل من اللہ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ سے رسی کو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو یہ پکڑ لے، اور وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو پکڑ لے، ہاں اگر یہ ایمان والوں سے صلح کر لے یا کسی دوسرے ملک سے صلح کر لے، تو صلح کرنے کے بعد میں یہ ذرا وہاں پر عزت کی، چین کی، سکون کی زندگی جی سکتے ہیں۔ صلح کیے بغیر ان کے لیے چین، سکون اور امن کہیں بھی دنیا میں نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جہاں کہیں بھی بسے ہوئے ہوں گے، یا تو عیسائیوں کے ماتحتی میں کام کر رہے ہوں گے، یا پھر مسلمانوں سے دب کر کے جزیہ دے کر کے کام کر رہے ہوں گے۔ ان کا خود کا نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی
سلطنت ہے، نہ کوئی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے غلام رہیں گے۔ ذالک بأن وضربت علیہم المسکنہ، اور اللہ نے ان کے اوپر مسکنت کو تھوپ دیا ہے۔ مسکنت بولتے ہیں ذلت کو، رسوائی کو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ناحق طور پر ظلماً انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اللہ کی آیات کا انکار اور نبیوں کا قتل اس لیے کرتے تھے کہ یہ نافرمان تھے اور حد سے گزرنے والے تھے۔ نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ روایات میں لکھا ہے صبح کے وقت میں، ایک ہی دن میں، صبح کو اٹھے یہ انہوں نے 70 نبیوں کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ ایک دن میں، ایک ہی گھنٹے کے اندر 70 نبیوں کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ تو ان کی قوم کے بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، یہ 70 یا 170 کے قریب لوگ مل کر کے، جیسے اپنے پنچایتی لے کے جاتے ہیں، ایسی بڑی سی پنچایتی لے کر کے ان کے پاس آئے، بھائی تم نے بہت غلط برا کام کیا ہے، اللہ کے پاکیزہ نبیوں کو قتل کر دیا اور 70 نبیوں کو ایک دن میں قتل کر دیا، تم کیسے بے رحم آدمی ہو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو تاکہ اللہ معاف کر دے ورنہ عذاب آ جائے گا۔ تو یہ لوگ اتنے شریر، اتنے ضدی بدماش تھے، جو ان کو سمجھانے آئے تھے شام کے وقت میں ان کو بھی قتل کر دیا۔ صبح کے وقت 70 نبیوں کو قتل کیا، اور شام کے وقت میں جو ان کو سمجھانے آدمی آئے تھے 70 کے قریب تعداد ہے، شام کے وقت ان کو قتل کر دیا۔ تو ایک ہی دن کے اندر اتنے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایسے یہ بے رحم، ضدی، آڑو اناڑی لوگ تھے، کسی چیز کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ذالک بأنہم، یہ اللہ نے ان کے اوپر جو ذلت اور مسکنت، رسوائی کو تھوپا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ناحق طور پر نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ یہ لوگ نافرمان تھے اور حد سے گزرنے والے تھے، حد پار کرنے والے تھے۔ اگلی آیات کے اندر بھی اسی طریقے سے اہل کتاب ہی کا تذکرہ ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، جمعے کے دن ہمیں کثرت کے ساتھ دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، نبی کے شہر مدینہ سے محبت نصیب فرما، نبی سے عشق نصیب فرما، حرمین شریفین کی بار بار ہمیں زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ، حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، مقبول حاضری نصیب فرما، مقبول حاضری نصیب فرما۔ بار بار حرمین شریفین کی زیارت کے موقع نصیب فرما، زیارت کے اسباب پیدا فرما، ذرائع پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمیں حرمین تک پہنچنے کے وسائل پیدا فرما۔ یا اللہ، حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری اور زیارت نصیب فرما۔ اپنے نبی سے سچا عشق نصیب فرما، نبی سے سچی محبت نصیب فرما، دین سے عشق نصیب فرما، قرآن سے محبت نصیب فرما، دین داروں سے محبت نصیب فرما، قرآن والوں سے محبت نصیب فرما، حفاظ سے محبت نصیب فرما، علماء سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے، دین سے، شریعت سے سچی پکی محبت نصیب فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا تھا کہ ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم کریں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ یہ جو کار نبوت تھا، نبوت والا کام تھا، اللہ پاک نے اس امت کو اپنے نبی والا کام عطا فرمایا۔ یہ صرف اسی امت کی خصوصیت ہے، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے